بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری گفتگو میرے گھر والوں کے اہل خاندان کے نام ہے۔ عزیزو، بہت دنوں کے بعد آپ سب سے ایک ساتھ بات کرنے کا موقع ملا۔ آپ سب لوگ مجھے بہت عزیز ہیں، کسی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہوں، اس کی محبت آپ کے دلوں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ عزیزو، اللہ وہ ہستی ہے جس سے بہتر کوئی ہمارا محبت کرنے والا نہیں، جس سے بہتر کوئی عطا کرنے والا نہیں، جس سے مانگ کر کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے۔ وہ نبی ہمارے لیے آسانیاں اور دعائیں مانگنے، حشر کے میدان میں شفاعت کرنے والے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ میں نے سوچا دین کا کام تو ہو ہی رہا ہے، چھوٹا موٹا تھوڑا بہت، میں نے سوچا کہ چند نصیحتیں اپنے عزیزوں، خاندان، گھر والوں کو نصیحت کر سکوں۔ ان میں چند باتیں ہیں جو میں نوٹ کی ہوں۔ عزیزو، جن کو زیادہ بات کرنے کی عادت ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ بہترین ذریعہ ہے، جس سے بندے سننا بھی چاہتے ہیں، اور لوگوں سے دنیا کی باتیں کریں گے تو تھوڑی دیر بعد وہ بیزار ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ وہ سوائے گناہوں کے کچھ ہاتھ آنے والا بھی نہیں ہے، اور لغو لغویات بات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کی باتیں کریں گے، دین کی باتیں کریں گے تو اللہ بھی اور اس کی مخلوق بھی خوش، اور انشاءاللہ ثواب بھی ضرور ملے گا، بشرط یہ کہ اس میں دکھاوا ریا نہ ہو۔ اخلاص پیدا کریں اپنے دلوں میں، بغیر اس اخلاص کی کیا گیا بڑے سے بڑا کام بھی بیکار عکارت ہو جائے گا۔ مانو کسی جسم کی روح ہے اخلاص، روح کے بغیر جسم بیکار ہے۔ ہر وہ بھلائی کا کام صرف اللہ کی خوشی اجر کی نیت سے کریں تو پھر آخر کریں کیا کام؟ وہی کام جو اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں۔ چند اہم باتیں: شرک سے بچیں، والدین کی اطاعت کریں، اپنے اولاد کی بہترین دینی و دنیاوی تربیت دیں، بڑوں کا ادب کریں چاہے وہ اپنے یا غیر ہوں، لوگوں کو خیر بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں ہو سکے تو، ورنہ برائی کو دل میں اپنے برا جانیں، حرام و حلال کی تمیز رکھیں، جو ملے وہ نہ کھا لیں، اپنے بھلے و برے چاہنے والوں کو پہچانیں، برے راستے پر لے جانے والوں سے بچیں چاہے کوئی بھی اپنا کیوں نہ ہو، اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے 10 بار سوچو پھر بولو۔ تمہارا بولنا تمہارے لیے آسان ہے، لیکن ہو سکتا ہے سننے والے کے لیے وہ الفاظ دلوں کو، جگر کو چیر سکتے ہیں، اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات حضرت عائشہ نے معلوم کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، جو غم زدہ دلوں کو جوڑتا ہے اس کو جنت میں اللہ داخل کرے گا۔ جب ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے پھر برائی بھی نہ کریں، لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے تو پھر غم بھی نہ دیں، غلط گمان نہ رکھیں، جھوٹے الزامات تہمتیں نہ لگائیں، بغیر دیکھے کسی پر الزام تراشی نہ کریں، اگر کسی کا عیب دیکھ بھی لیں تو پردہ پوشی کریں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں کی، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ اپنے دلوں کو قبرستان بنا دیجئے، دوسروں کے عیوب کو اس میں دفنا دیجئے، اور اپنے عیوب پر نظر رکھیں اور ایک ایک کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کچرا اگر اپنے اندر ہو، باہر صاف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے اپنے اندر کے کچرے کو صاف کریں۔ اللہ کے بندو، آخر تم نے اسی کو دنیا کیوں بنائی ہوئی ہو؟ آخرت میں اپنا دائمی ٹھکانہ
تو جنت ہے بھول نہ جانا، وہ ایسی جنت ہوگی جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہوگی، جس کا کھانا پینا لذیذ ہوگا، جس کا لباس عمدہ ریشم و کنگن و تخت و تاج کے مالک ہوں گے۔ دنیا کی چند عیش و آرام کے لیے ہم اپنے آپ کو نہ بیچیں۔ عزیزو، ہم کس فخر میں جی رہے ہیں؟ ہمارے پاس عمدہ گھر ہے، عمدہ لباس ہے، عمدہ زیور ہیں، یا پھر عزت ہے، فرمانبردار اولاد ہے؟ یاد رکھیں یہ سب دنیا کی زینتیں ہیں اور دنیا میں ہی چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ سب ختم ہو جائیں گے، قیامت کے دن سب خاک ہو جائیں گے۔ قیامت تو دور کی بات ہے، ذرا سانس تو نکلنے دیجئے، سب ہٹ جائیں گے۔ سب مال وارثوں کا ہوگا جس کو ہم پیار کر رہے ہیں اور اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دنیا کا عیش و آرام دنیا کے لیے اللہ نے دیا ہے، اس کا حساب بھی تو آخرت میں دینا ہے۔ سونا جمع کیا ہے، چاندی جمع کیا ہے، مال جمع کیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ورنہ سخت سزا ہے۔ کسی کا مال ناجائز حاصل کر کے بڑے نہیں بن سکتے، کیونکہ مال و دولت تو ہماری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ دولت اگر آپ حاصل بھی کر لیں تو وہ رہ نہیں سکتی۔ خیرات کریں، صدقہ کریں۔ مال ہے تو مال کا صدقہ کریں، پھر آپ کے پاس علم ہے تو علم کا صدقہ کریں، وہ بھی نہیں ہے تو اچھے مشورے دیں، حکمت ہنر سکھائیں لوگوں کو، پھر اچھی حدیث ہے تو سکھائیں، اچھی بات ہے، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ حدیث ہے اچھی بات کہو یا پھر خاموش رہو۔ دنیا کے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، وقت اور حالات اس کو جواب دے ہی دیتے ہیں، آپ وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم خاموش رہیں، خاموش رہیں، خاموش رہیں، ہر ایک کی باتوں پر دھیان نہ دیں، ہر ایک کی باتوں کو دل میں نہ رکھیں، بے ضرورت زبان نہ کھولیں، بے ضرورت کسی سے بات نہ کریں، بے ضرورت کسی سے ملاقات نہ کریں۔ جب بھی کوئی کام کریں، کسی سے ملیں تو اللہ کی رضا سے ملیں۔ دوستی و دشمنی صرف اللہ کے لیے کی جائے، محبت بھی کسی مسلمان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اپنے مطلب کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں نے اپنی باتیں، میرا تھوڑا بہت علم جو تھا آپ لوگوں تک پہنچا دی۔ علم کو جاننے کے بعد عمل نہ کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ علم کو رکھنے کے بعد نصیحت نہ کریں، علم کو نہ پہنچائیں تو علم والوں پر بوجھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ حقیر کو بھی علم و عمل کی توفیق دے اور سب سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہو تو سختی پہنچی ہو تو معافی بھی چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔